بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ہمارے دین کا ایک نام الذکر ہے، ذکر، اور ذکر بڑا معروف لفظ ہے۔ ہر وہ چیز جس کو پڑھا جاتا ہے، ذکر کا معنی وہ چیز جس کی تلاوت ہوتی ہے یا جو چیز پڑھی جاتی ہے، جیسے لا الہ الا اللہ ذکر ہے، تو لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ یا سبحان اللہ ذکر ہے، یا الحمدللہ ذکر ہے، یا اللہ اکبر ذکر ہے۔ تو ذکر کا معنی کیا ہے؟ پڑھے جانے والی چیز۔ اور یہ جو ذکر ہے یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ جتنا بھی ہمارا دین ہے، جو چیز بھی دین ہے وہ ذکر ہے، جو بھی چیز دین ہے وہ ہمارا ذکر ہے۔ اور ذکر کیا ہے؟ ذکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس ذکر کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا ذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے متعلق ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ دین کے متعلق ہے۔ ہر وہ چیز جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا، اور وہ سارا کا سارا ذکر ہے، اور وہ سارا کا سارا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، جو ہماری مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، ان کو اللہ نے نصیحت کرتے ہوئے ایک بات کہی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ احزاب میں کہ وَاذْكُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ من آیات اللہ والحکمہ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ذکر کرو، تم یاد کرو، تم زبان سے کہو۔ یہ سارے اس کے معنی ہیں: یاد کرنا، یاد رکھنا، تذکرہ کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا۔ کہاں پڑھو بھائی؟ فی بیوتکن، اپنے گھروں میں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گھر والیاں تھیں وہ اہل البیت میں شامل ہیں، وہ آل بیت ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوتکن کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے اپنے گھر تو نہیں تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں رہتی تھیں، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہیں، وہ اہل البیت ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی بیویاں ہیں ساری کی ساری اہل البیت میں شامل ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، اور پھر نصیحت اللہ نے یہ کی کہ تم نے ذکر کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ کس کو پڑھنا ہے جی؟ آیات اللہ، ایک اللہ تعالیٰ کی آیات ہے جو کہ قرآن مجید ہے، والحکمت، اور حدیث کو پڑھنا ہے۔ حدیث کی تلاوت کرنا یا حدیث کا ذکر کرنا یا حدیث کا پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ نے بطور نصیحت امہات المومنین، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، ان کو یہ کہا کہ تم نے اپنے گھروں میں یہ دونوں کام کرنے ہیں۔ ایک تو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنی ہے، یعنی آیات کی، اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، یعنی قرآن مجید کی آیات کو آیات کہا گیا ہے، اور ساتھ ہی الحکمہ۔ قرآن مجید میں جہاں بھی الکتاب اور الحکمہ یہ دو لفظ اکٹھے استعمال ہوئے ہیں، قرآن مجید میں جہاں بھی الکتاب والحکمہ، یہ دونوں، یا آیات اللہ اور الحکمہ، یا قرآن مجید کے کسی دوسرے لفظ کے ساتھ، اس کے دوسرے نام کے ساتھ الحکمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں بالاتفاق مراد حدیث ہے، وہاں بالاتفاق الحکمہ سے مراد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس کو آپ نے اگر دیکھنا ہو مزید، یعنی اس دلیل کی مزید وضاحت کے لیے، مثال کے طور پر نماز ذکر ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو یہ نماز کیا ہے؟ سارا کا سارا ذکر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا حکم ہے، یہ اتاری گئی چیز ہے، یہ نازل کردہ چیز ہے،
یہ اپنے پاس سے کوئی بنائی گئی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی چلو جی 2 رکعتیں اپنے پاس سے بنا لو یا اس کا رکوع ایک اپنے پاس سے کر لو، سجدہ 2 اپنے پاس، ایسے نہیں ہے. بلکہ ہر چیز وہ نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے. اچھا، اب نماز میں ہم کرتے کیا ہیں؟ اگر یہ نماز ذکر ہے، نماز ایک ذکر، کرتے کیا ہیں اس میں؟ کیا صرف قرآن مجید پڑھتے ہیں؟ قطعاً نہیں، صرف ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے، بلکہ قرآن مجید کا ایک حصہ تھوڑا سا پڑھتے ہیں، باقی سارا سبق حدیث کا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حدیث بھی ذکر ہے، کیونکہ نماز ساری کی ساری وہ اللہ کا ذکر ہے. اور اس کے اندر ایک مسلمان آدمی جب نماز قائم کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ وہ حدیث کو بھی پڑھتا ہے، اور اس کی حفاظت اللہ نے اسی طرح کی ہوئی ہے جس طرح کہ قرآن مجید کی ہوئی ہے. آج تک آپ دیکھ لیں، جب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی ہے آج تک، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک رہے گا، کہ نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوگی. اور اللہ اکبر یہ قرآن مجید نہیں ہے، یہ حدیث ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب نبی اذا افتتح الصلاۃ، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو شروع کیا تو آپ نے کبرا، آپ نے اللہ اکبر کہا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کہا، کہ یعنی نماز کو شروع آپ نے کیسے کیا؟ اللہ اکبر. پھر اس کے بعد کیا کیا جی؟ اس کے بعد آپ نے جو چیز پڑھی وہ قرآن مجید نہیں ہے. آپ نے کیا پڑھا؟ سبحانک اللہ، ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدک و تبارک اسمک، یہ دعا جسے ثنا کے کہتے ہیں. یا آپ نے اللہ باعث بینی و بین خطایا، یا یہ دعا پڑھی. یا اور جو دعائیں ہیں، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات، اور بھی یہ دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر پڑھی. لیکن ان میں سے کوئی ایک دعا بھی قرآن مجید میں نہیں ہے، ساری کی ساری احادیث میں. اس کے بعد آپ جب رکوع کرتے ہیں تو رکوع کے جتنے اذکار ہیں وہ سارے کے سارے حدیث میں ہیں. سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، کہاں ہیں؟ ربنا ولک الحمد کہاں ہے؟ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کہاں ہے؟ اس طرح سجدے کی تسبیحات ہے، تشہد پوری کی پوری، حتیٰ کہ السلام علیکم جب کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز کو جب جس کا اینڈ ہوتا ہے، یہ کہاں ہے؟ یہ حدیث میں ہے. تو یہ حدیث کیا ہے؟ یہ ذکر ہے، نماز ذکر ہے. اور جس طرح قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے یا قرآن مجید کا کوئی حصہ ساتھ پڑھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح حدیث بھی ساتھ ساتھ پڑھی جاتی ہے، ساتھ ساتھ اس کی تلاوت ہوتی ہے. جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں. وہ ذکر کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ جو ہی نماز ختم ہوتی تو آپ کہتے ہیں اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ یہ ذکر ہے، یہ حدیث میں ہے. اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد آپ اذکار کرتے ہیں. وہ اذکار کہاں ہیں؟ قرآن مجید میں نہیں ہے، حدیث میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ 33 بار سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، یا 10 بار کا بھی ذکر ہے. تو یہ اذکار جو ہے یہ کہاں ہیں؟ یہ حدیث میں ہے. اس طرح یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سارا کا سارا دین یہ ذکر ہے، اور ذکر سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے. اور اس سارے ذکر کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. صرف قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کے ساتھ ساتھ حدیث کا بھی ذمہ لیا، اور آج تک وہ جاری و ساری ہے. آپ کسی بھی آپ دیکھ لیں، صبح شام کے آپ کو اذکار ملیں گے، ٹھیک ہے نا، رات سونے کے اذکار ملیں گے، جاگنے کے اذکار ملیں گے، یا مسجد میں داخل ہونے کا ذکر ہے، مسجد سے خارج ہونے کے نکلنے کا ذکر ہے. تو یہ کہاں ہے؟ یہ حدیث میں ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے. آپ بہت سارے لوگوں کو، لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے جو ذکر کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا دین جو ہے یہ ذکر ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ بھی ذکر ہے، اس کی تلاوت ہوتی ہے اور اس کا باقاعدہ ثواب ہے. جس طرح قرآن مجید کا ثواب ہے تلاوت کرنے کا، بالکل اسی طرح حدیث کا بھی ثواب ہے. یہ جو ذکر جتنے اذکار ہیں ان کا ثواب ہوتا ہے کہ نہیں؟ ویسے ہی کرتے ہیں ہم، یہ ثواب ہوتا ہے. یہ کہاں ہے؟ یہ حدیث ہے. تو حدیث کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کا ثواب ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف قرآن مجید کی تلاوت کرو تو اس کا ثواب ہوتا ہے. اگر کوئی حدیث کا درس ہے یا حدیث کوئی پڑھتا ہے تو اس کا درس اس کا ثواب نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ قرآن مجید نے خود اس کی وضاحت کی ہے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو بھی آدمی نیکی کرے گا
اس کو اللہ تعالیٰ 10 ٹائم کم از کم بڑھا کے دے گا، 10 ٹائم۔ اور حسنہ کا لفظ ہے، قرآن مجید کا صرف نہیں ہے، حسنہ کا لفظ ہے کہ جو بھی نیکی کرے گا۔ اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث کو پڑھنا پڑھانا یہ بھی نیکی ہے، ذکر اذکار کرنا یہ نیکی ہے۔ تو حدیث کو پڑھنے سے، یعنی حدیث کی تلاوت کرنے سے، حدیث کا ذکر کرنے سے، حدیث کا تذکرہ کرنے سے، حدیث کا درس دینے سے، حدیث کو سیکھنے کے اعتبار سے، سکھانے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو بھی آپ کام کریں گے یہ کیا، یہ نیکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس کو 10 گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حدیث کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ آج کل اس دور میں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں حدیث کا اتنا تعارف نہیں ہے، حدیث کو لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں، کوئی علم ہی نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو، یعنی بہت سارے جو مسلمان لوگ ہیں ان کو حدیث کا جو بنیادی تعارف ہے وہی تعارف نہیں ہے، تو باقی اس پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ بس جو رسم و رواج کے مطابق ہم باپ دادا سے سیکھے ہیں، بھئی یہ رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اس طرح، لیکن جو باقاعدہ حدیث کی تعلیم ہے، یا حدیث کا تعارف ہے، یا حدیث کی سمجھ بوجھ ہے، وہ ہمارے مسلمانوں میں بہت کم ہے۔ بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اپنا تعلق حدیث کے ساتھ رکھتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث سے رکھتے ہیں۔ اور حدیث سے تعلق وہی رکھ سکتا ہے جس کا تعلق قرآن مجید سے مضبوط ہو۔ جو آدمی قرآن مجید سے تعلق نہ رکھتا ہو وہ حدیث کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھ سکتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو دعا بھی دی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہیں، باقی بھی کتب حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اللہ سامع مقالتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو خوش کرے، خوش رکھے، تر و تازہ رکھے، اس کو خوشحال رکھے، کس کو، جو میری حدیث کو سنتا ہے۔ اللہ اکبر، حدیث کو سنتا ہے، پھر ان کو یاد کرتا ہے، پھر ان کو آگے پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ سارے کام یعنی یہ باقاعدہ ثواب کے کام ہیں، اور یہ ہمارا دین ہے، اور اس کو سیکھنا سکھانا چاہیے، اور ایسے دروس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے جو اس طرح یعنی قرآن اور حدیث کے دروس ہوں، اس میں ہمیں بہت ساری چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہم نے شروع کی ہے بلوغ المرام، یہ حدیث کی کتاب ہے، اور بڑی یہ شاندار اور عظیم الشان کتاب ہے۔ اس کی ہم 1-2 احادیث ہم آج پڑھتے ہیں، اس درس کے بعد خواتین کا بھی یہ پروگرام ہے۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، رواہ احمد وصححہ ابن حبان۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا کے طور پر، یہ دعا ہے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے میری پیدائش کو خوبصورت بنایا ہے، میرے اخلاق کو بھی خوبصورت کر دے۔ یعنی پیدائش کا معنی کیا ہے؟ یہ آنکھیں بڑی خوبصورت بنائی ہیں، ہاتھ بڑے خوبصورت بنائے ہیں، انگلیاں کس طرح زبردست طریقے سے لگائی ہیں، اگر اس کو ایک کو کاٹ لے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی زبردست اور کس سائنٹیفک طریقے سے لگائی گئی ہیں۔ ایک چیز بھی ان میں سے اگر مسنگ ہو جائے تو وہ بندے کو ایک جو صرف وین ہے، جو ایک رگ ہے، وہ آگے پیچھے ہو جائے تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اللہ نے کتنا سائنٹیفک طریقے سے اس کو رکھا ہوا ہے۔ تو کس طرح خوبصورت سر بنایا ہے، پاؤں کس طرح رکھے ہیں، کیسے ان کی ڈیل ڈور رکھی ہے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا کہ وہ جو پاؤں ہوتا ہے اس کے درمیان میں تھوڑا سا وہ اوپر کو ہوتا ہے، تو اگر وہ بالکل فلیٹ ہو جائے تو بندہ چل نہیں سکتا، سبحان اللہ۔ تو یہ کیسی زبردست اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر کے طور پر بندہ یہ دعا کرے کہ اللہ کما حسنت خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے میرے یہ جسم کی چیزیں ڈیل ڈول اور باقی پارٹس وغیرہ یہ ساری چیزیں اعضاء یہ بڑے خوبصورت پیدا کیے ہیں، بنائے ہیں، فحسن خلقی، تو میرا جو اخلاق ہے یہ بھی خوبصورت کر دے، یہ بھی اچھا کر دے۔ یہ دعا یہ جنرل دعا ہے، شیشہ دیکھنے کی دعا نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو شیشہ دیکھنے کی دعا بنایا ہوا ہے، یہ شیشہ دیکھنے کی دعا نہیں ہے، یہ بلکہ صبح شام کے اذکار میں سے ہے کہ جب بھی آپ چلتے پھرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ جس طرح تو نے میرا جسم بڑا خوبصورت بنایا، میرے اخلاق کو تو خوبصورت کر دے، کیونکہ اخلاق کو خوبصورت انسان خود کرتا ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو باقی چیزیں ہیں انسان، اب انگلیاں تو کم بیش نہیں کر سکتے نا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ انسان کے پاس اختیار ہو کہ وہ 5 انگلیوں کے بجائے 6 انگلیاں لگا لے، یا 5 کے بجائے 4 کر دے، یا 3 کر، ایسا اختیار نہیں ہے اس کا۔ 2 آنکھیں اللہ نے جہاں لگا دی ہیں وہیں لگی رہنی ہیں،
ایسے نہیں ہو سکتا کہ آنکھوں کو آگے پیچھے کیا جا سکے. تو جو تخلیق ہے اس میں تو انسان کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جو اخلاق ہے وہ انسان اس کا خود اس کو ذمہ دار قرار دیا گیا اور اس کو اختیار دیا گیا ہے اور وہ خود کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو یہ دعا ہر وقت بندہ کرتا رہے، صبح شام کرتا رہے، جب بھی یہ یاد آئے تب اس کو یاد کر لے اور اس کا ذکر کر لے. اسی طرح یہ اگلی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یقول اللہ تعالی، یہ حدیث قدسی ہے. اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی؟ انا مع عبدی ما ذکرنی، کہ میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بھی بندہ مجھے یاد کرتا ہے. تو اللہ کے ذکر کا فائدہ، یعنی جب بھی بندہ قرآن حدیث کے ساتھ تعلق مضبوط رکھتا ہے، اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے، تو کیا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل رہتی ہے، اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ رہنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ آ جاتی ہے. اللہ کی ذات تو ہر چیز سے بلند ہے، عرش پر ہے، اور عرش ہر چیز سے بلند ہے. ساری جتنی چیزیں ہیں کائنات کی، ساری چیزوں سے بلند وہ عرش ہے. اور جہاں یہ جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں، جہاں اس کا اینڈ ہوتا ہے، جہاں کوئی چیز نہیں ہے، وہاں پھر وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ یعنی عرش پر ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز دور نہیں ہے، کوئی چیز اللہ سے دور نہیں ہے، کوئی چیز بھی، حتیٰ کہ سمندر کا جو بالکل تہہ میں جو چیز ہے، یا کوئی گہری سی گہری کوئی چیز ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہے. کہ کوئی آسمان و زمین سے کوئی چیز بھی دور نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے، جس حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، وہاں یعنی پوری جو کائنات ہے یہ ایسے ہے جیسے کسی بہت بڑے جنگل میں، میدان میں آپ ایک انگوٹھی پھینک دیں تو جو حیثیت اس انگوٹھی کی ہوتی ہے، یہ پوری کائنات کی یعنی حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں. تو اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے یہ صرف اللہ کے 2 قدم ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو 2 قدم ہیں ان کی حیثیت یا ان کی وسعت اتنی ہے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزوں کو اگر ایک انگوٹھی بنایا جائے، ایک رنگ بنایا جائے، اور اس انگوٹھی کو کسی بڑے میدان میں یا جنگل میں پھینک دیا جائے، اور جو اس جنگل میں اس انگوٹھی کی جتنی حیثیت یا جتنی جگہ اس نے گھیری ہوگی، اتنی ساری یہ کائنات ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں. تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی وسعت. تو یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہوتے ہیں. اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ، اور اس کے ہونٹ میرے ذکر سے حرکت کرتے ہیں. سبحان اللہ، کیسے الفاظ ہیں. اس سے یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ ذکر وہ ہے جس کے ذریعے سے آپ کے ہونٹ ہلیں. جب تک ہونٹ نہ ہلیں تو وہ ذکر نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے. تو اس لیے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سورۃ فاتحہ جو ہے نا، آپ صرف منہ بند کر کے دل میں اس کا خیال کر لیں. تو دل کا جو خیال ہے یہ پڑھنا نہیں ہے، یہ ذکر نہیں ہے. تو قرآن جو حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں قرات کا لفظ ہے. فرمایا کہ اذا جہرت فلا تقرؤوا بشیء من القرآن الا بفاتحۃ الکتاب. تو وہاں قرات کا لفظ ہے، اور قرات اس کو کہتے ہیں جس کو پڑھا جاتا ہے، اور پڑھا اس کو جاتا ہے جس کے ساتھ ہونٹ ہلیں، اور کم از کم انسان خود اس کو سن سکتا ہو، اس کو کہتے ہیں پڑھنا. جو چیز انسان کے وسوسے یا دل تک محدود رہتی ہے، اس کا گناہ بھی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی برا خیال انسان کے دل میں آ جائے، جب تک وہ زبان پر نہیں لے کر آتا یا اس پر ایکٹ نہیں کرتا، اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرتا، تب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. تو یہاں بھی یہ لفظ ہے کہ وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ، اس کے ہونٹ میرے ذکر سے حرکت کرتے ہیں. اسی طرح صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی، کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ظہر اور عصر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سری نمازیں تھیں جن میں قرات آہستہ ہوتی ہے، تو ہم جو آپ جانتے تھے، یہ پتہ چلتا تھا کہ کیسے آپ یعنی آپ قرات کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں. تو ہم آپ کے بے اضطراب لحیتہ، آپ کی داڑھی مبارک حرکت کرتی تھی. جب انسان کے ہونٹ ہلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہونٹ کے ہلنے سے داڑھی بھی ہلتی ہے. تو ہمارے بہت سارے دوست احباب ہوتے ہیں، جب آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایکسپیرینس اس کا کیا ہوگا، کہ نماز وہ پڑھتے ہیں تو بالکل ان کے ہونٹ سلے ہوتے ہیں، بالکل بند ایسے. وہ سمجھتے ہیں کہ پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ نہیں رہے.
اس کی پڑھائی کا کوئی اعتبار نہیں جب تک کہ ہونٹ حرکت نہ کرے۔ ہونٹ کا حرکت کرنا پڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ جب بندہ کہتا ہے بے شک آہستہ کہ اللہ اکبر، تو اس کے ہونٹ ہلنے چاہیے۔ سبحانک اللہ، جس طرح آپ پڑھ کر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آپ دل میں بھی پڑھ رہے ہو، آہستہ پڑھ رہے ہو، تو ہونٹ ہلتے ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی یہ ہے وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَا، کہ اس کے ہونٹ جو ہیں وہ میرے ذکر کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ تو یہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جائے، بے شک سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا نماز ذکر ہے یا کوئی اور ذکر، آپ جس کو بھی آپ ذکر کہتے ہیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت بطور ذکر کرنا چاہتے ہیں، آپ حدیث کی تلاوت بطور ذکر کرنا چاہتے ہیں، آپ نماز میں کوئی ذکر کرنا چاہتے ہیں، آپ رکوع کی تسبیح بطور ذکر کرنا چاہتے ہیں، آپ سجدے کی تسبیح بطور ذکر کرنا چاہتے ہیں، آپ ثنا ذکر کے طور پر پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی وہ ذکر ہے، تشہد اس طرح ذکر ہے، تو ان ساری چیزوں کو جب آپ پڑھیں تو یہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کی بھی حرکت ہو، اور زبان کی حرکت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بندے کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ چیپٹر ابھی جاری ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے بہت ساری احادیث ہیں، لیکن لوگوں نے اس خوبصورت عمل کو، اس میں بہت ساری بدعات اور خرافات کو بھی ایجاد کر لیا ہے۔ بعض لوگ وہ اکٹھے بیٹھ کر کوئی ناک سے ذکر کر رہا ہوتا ہے، کوئی کانوں سے ذکر کر رہا ہوتا ہے، کوئی بس وہ منہ بند کر کے وہ دل سے کہتے ہیں ہم دل سے ذکر کریں، اور وہ عجیب عجیب آوازیں نکالتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ ذکر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلائے ہیں، مثال کے طور پر سب سے خوبصورت جو اس کی تصویر ہے وہ نماز کی صورت میں ہے۔ 5 وقت کی جو آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں، نماز کو ختم کرتے ہیں، آپ اللہ اکبر، استغفر اللہ یہ ذکر ہے۔ اس کے بعد جو باقی دعائیں کرتے ہیں یا اذکار کرتے ہیں، آپ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا یہ ذکر ہے۔ اس طرح سورۃ الاخلاص آپ پڑھتے ہیں، سورۃ فلق پڑھتے ہیں، سورۃ ناس پڑھتے ہیں۔ اس طرح آپ سونے کے وقت آپ پڑھتے ہیں، جاگنے کے وقت آپ پڑھتے ہیں۔ تو یہ سارے یہ اذکار ہیں۔ تو یہ معنی ہے کہ کسی آگے وہ احادیث آئیں گی کہ جس مجلس میں یعنی ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ جس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی قرآن مجید سیکھنے سکھانا ہو یا حدیث پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا ہو تعلیم کے لیے، یہ ساری چیزیں مسنون ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کا ذکر کیا ہے۔ تو ذکر کا یہ جو طریقے ہیں، یہ سارے کے سارے ٹھیک ہیں، البتہ کوئی ایسا طریقہ اپنے پاس سے اختراع کرنا جو سنت رسول سے ثابت نہ ہو، وہ بدعی طریقہ ہے، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے اور عمل کرنے